روزے رکھنا مذہبی فریضہ ہے، مگر یہ صحت کی بہتری کے لیے بھی بہترین وقت ہوتا ہے، اور اگر ہمیں ثواب کے ساتھ روزہ رکھنے کے فوائد بھی معلوم ہوں تو رمضان کی آمد کی خوشی اور بڑھ جائے گی۔ اس حوالے سے ماہرین طب کی جانب سے کام کیا جا رہا ہے، جس میں مخصوص اوقات تک کھانے سے دوری کے جسم پر مرتب اثرات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ جیسے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پر حالیہ برسوں میں کافی کام ہوا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے مراد دن میں ایک خاص دورانیے تک کھانے سے دوری اختیار کی جاتی ہے، یعنی ایک طرح سے یہ رمضان کے روزوں جیسا طریقہ کار ہے، اور متعدد تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ یہ جسم اور دماغ دونوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ تو آئیے جانیے رمضان کے دوران روزے رکھ کر آپ کیا ممکنہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں، مگر احتیاط کا دامن ملحوظ خاطر رکھیے کہ یہ فوائد صحت بخش غذائی عادات کو اپنانے سے ہی حاصل ہوں گے۔ بہت زیادہ یا چکنائی سے بھرپور پکوانوں کا استعمال الٹا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب آپ کچھ وقت تک غذا کو خود سے دور رکھتے ہیں تو جسم کے اندر کافی کچھ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جسم ہارمونز کی سطح میں تبدیلیاں لاتا ہے تاکہ ذخیرہ شدہ جسمانی چربی زیادہ قابل رسائی ہو، جبکہ اہم خلیاتی مرمت کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ روزے کے دوران خون میں انسولین کی سطح میں نمایاں کمی آتی ہے، جو چربی گلانے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح خون میں HGH نامی ہارمون میں ڈرامائی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس ہارمون کی تعداد بڑھنے سے بھی چربی گلنے میں مدد ملتی ہے۔ جسم کی جانب سے خلیات سے ناکارہ مواد کو نکالنے کا عمل بھی شروع ہوتا ہے، جبکہ متعدد جینز اور مالیکیولز میں فائدہ مند تبدیلیاں آتی ہیں، جن کو مختلف امراض سے تحفظ سے منسلک کیا جاتا ہے۔ مخصوص وقت تک بھوکے رہنے یا روزہ رکھنے سے جسمانی وزن میں کمی لانا بھی آسان ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ بھی سادہ ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو معمول سے کم غذا کا استعمال کرتے ہیں، ماں سوائے اس صورت میں جب آپ سحر و افطار میں معمول سے زیادہ غذا جزو بدن بنائیں۔ مزید روزے کی حالت میں جسمانی وزن میں کمی میں مددگار ہارمون کے افعال بھی بہتر ہو جاتے ہیں، جبکہ جسم چربی کو توانائی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک روزے سے بھی میٹابولک ریٹ میں اضافہ ہوتا ہے اور زیادہ کیلوریز کو بھی جلانا آسان ہو جاتا ہے۔ انسولین کی مزاحمت میں کمی، ذیابیطس ٹائپ 2 کے خطرے میں کمی۔ ذیابیطس ٹائپ 2 حالیہ دہائیوں میں بہت تیزی سے عام ہوا ہے، اور اس کے ایک بنیادی عنصر انسولین کی مزاحمت ہوتی ہے، جس کے باعث بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ انسولین کی مزاحمت کو کم کرنے والا ہر کام بلڈ شوگر کی سطح کو بھی کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس سے ذیابیطس ٹائپ 2 کا شکار ہونے سے تحفظ ملتا ہے۔ روزے یا بھوکے رہنے سے انسولین کی مزاحمت کی سطح میں کمی آتی ہے، جس سے بلڈ شوگر کی سطح بھی بہتر ہوتی ہے۔ تکسیدی تناؤ عمر بڑھنے کے اثرات کا حصہ ہے، جس کو متعدد دائمی امراض سے بھی منسلک کیا جاتا ہے۔ تکسیدی تناؤ غیر مستحکم مالیکیولز پر مشتمل ہوتا ہے، جن کو فری ریڈیکلز کہا جاتا ہے، جو دیگر اہم مالیکیولز جیسے پروٹین اور DAN سے تعلق پیدا کر کے ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ متعدد تحقیقی رپورٹس میں ثابت ہوا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے تکسیدی تناؤ کے خلاف جسمانی مزاحمت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح تحقیقی رپورٹس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس طرح ورم سے لڑنے میں بھی مدد ملتی ہے۔ جیسا آپ کو علم ہی ہوگا کہ ورم متعدد عام امراض کا باعث بننے والا ایک اہم عنصر ہے۔ امراض قلب اس وقت دنیا میں اموات کی سب سے بڑی وجہ ہیں۔ خالی پیٹ رہنا یا روزے رکھنے سے بلڈ شوگر، بلڈ پریشر، خون میں چکنائی، کولیسٹرول کی سطح جیسے امراض قلب کے خطرے سے منسلک عناصر کو بہتر کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے مگر انسانوں پر ابھی زیادہ کام نہیں ہوا اور مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ کینسر خلیات کے قابو سے باہر نشو و نما کو کہا جاتا ہے، مگر انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے میٹابولزم پر مرتب فائدہ مند اثرات کے باعث خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے کینسر کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔ جانوروں پر اس حوالے سے اب تک ہونے والی تحقیق کے نتائج حوصلہ افزا رہے ہیں اور انسانوں میں نتائج ملتے جلتے رہے ہیں، مگر ابھی بھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ایسے بھی چند شواہد سامنے آئے ہیں جن سے اندیہ ملتا ہے کہ روزے سے انسانوں پر کیموتھراپی کے متعدد مضر اثرات کی شدت میں کمی آتی ہے۔ جو چیز آپ کے جسم کے لیے اچھی ہو وہ دماغ کے لیے بھی مفید ہوتی ہے۔ روزے کی حالت سے ایسے متعدد میٹابولک فیچرز بہتر ہوتے ہیں جو دماغ کے لیے اہم ہوتے ہیں۔
ان فیچرز جیسے تکسیدی تناؤ، ورم، بلڈ شوگر کی سطح اور انسولین کی مزاحمت میں بہتری کا اثر دماغ پر بھی مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ روزی سے ایک دماغی ہارمون BDNF کی سطح میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس ہارمون کی سطح میں کمی کو ڈپریشن اور متعدد دماغی مسائل سے منسلک کیا جاتا ہے۔ الزائمر امراض کا کوئی علاج اس وقت موجود نہیں ہے، تو اس سے بچنا ہی اولین ترجیح ہونا چاہیے۔ جانوروں پر ہونے والی تحقیقی رپورٹ سے معلوم ہوا ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ سے الزائمر کا شکار ہونے کا عمل ارتوا کا شکار ہو سکتا ہے یا اس کی شدت میں کمی آ سکتی ہے، اور اس سب تحقیق کے باوجود ابھی بھی بہت سے فوائد ایسے ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں علم نہیں ہے، اور ابھی بھی مزید تحقیق کی ضرورت ہے، اور ہمیں آپ کے لائک اور کمنٹ کی اشد ضرورت ہے، اور ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔